بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی حدیث جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ اذنی واختصر، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تغضب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ ہم بھی کہیں جاتے ہیں کسی کے پاس، بزرگوں کے پاس، بھائی کوئی نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا مجھے نصیحت فرمائیے، لیکن شرط لگائی، واختصر، شارٹ نصیحت، مختصر نصیحت۔ مجھے اور آپ کو کوئی کہے مل صاحب مختصر بیان، تو ہم کہیں گے اس لیے بلایا تھا ہم کو کہ 5 منٹ میں پورا کر دیں، اتنے دور سے آئے ہم۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسا حلم، بردباری، ذات اقدس کا حلم اور بردباری کیسی تھی، کوئی چہرے پر بل تک نہیں آیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نصیحت مانگ رہے ہیں وہ بھی نبی سے، اور پھر شارٹ نصیحت مانگ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں بہت مشہور واقعہ ہے، ایک دیہاتی صحابی آئے اور مسجد میں پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے ان کو، اگرچہ وہ مسجد کچی تھی، نیچے کوئی بہترین قالینیں نہیں تھی، وہ تو ریت پر نماز پڑھتے تھے، ریت بچھی ہوئی تھی، مٹی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ سے پہلے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا ہلاکت المواشی یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو حضرت نے جمعہ کے خطبے میں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا دعا فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت نماز سے فارغ نہیں ہوئے، بارش شروع ہو گئی، اور حضرت نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا، چونکہ وہ تو پانی ٹپکتا تھا، تو نیچے کیچڑ ہوگا تبھی تو معلوم ہوتا ہے۔ ریت بھی اچھا نہیں تھا، بھئی ریت ہو تو بھی نہ لگے، کیچڑ میں سجدہ فرمایا۔ پورا ہفتہ بارش رہی۔ اگلے جمعہ کو وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ بارش بہت ہو گئی، نالیاں بھر گئی، جانور کو لے جانا مشکل ہو گیا، آپ بند کرنے کی دعا کیجیے۔ حضرت خطبے ہی میں ہنس پڑے۔ ہنسنا اس پر تھا کہ کتنا کمزور ہے، کل بارش نہیں ہو رہی تھی تو بھی دعا کرا رہا تھا، اب ہفتہ بارش ہوئی تو بند کرانے کی دعا کرا رہا ہے۔ یہ کتنا کمزور انسان ہے، ہم سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہیٹنگ فل کرو تو بھی برداشت نہیں ہوتا، ہیٹنگ کم کرو تو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ مسجد میں ہیٹنگ بہت ہو جائے تو بھی لوگ چلاتے، اور کم کریں تو بھی لوگ چلاتے۔ ہم سے کوئی چیز برداشت ہی نہیں ہوتی، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں۔ جو اتنے کمزور ہو وہ تکبر کیوں کرے گا؟ اس کو کیسے تکبر زیب دیتا ہے؟ تو وہ تو کچی مسجد تھی، کتے بھی آتے جاتے تھے، دروازے بھی نہیں تھے۔ مدینے میں کتے بہت تھے، بہت کتے تھے، دروازے تھے نہیں، مسجد میں آتے تھے کتے۔ جب ہی تو بعض فقہا نے جو ہے اس پر استدلال کر لیا کہ کتوں کا جوتا پاک ہے۔ کہتے ہیں مسجد میں آتے تھے تو پیشاب بھی کرتے ہوں گے، لعاب بھی پڑتا ہوگا ان کا۔ تو خیر وہ کچی سی مسجد تھی، دروازے بھی نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں غیر شادی شدہ تھا تو مسجد ہی میں سوتا رہتا تھا، ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ تو فجر کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے خواب پیش کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، حضرت تعبیر دیتے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے بھی دل میں تمنا آئی میں بھی کوئی خواب دیکھوں۔ بھائی جب لوگ بیان کرتے ہو تو اپنے دل میں بھی ہوتا ہے میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میں بھی حضور کو بیان کروں۔ تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا،
کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے، بہترین باغ بتایا، پھر اس کے بعد فائر اور آگ کے پاس لے گئے، میں بھاگنے لگا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، بھاگو مت، بس آنکھ کھل گئی۔ اب فرمایا میں تھا بچہ، اس لیے کہ سن ہجری 5 میں ابھی تو 15 سال کی تھی، تو کہا ہمت نہ ہوئی نبی علیہ السلام سے بیان کرنے کی، تو میں نے اپنے باجی سے کہا، اپنی آپا جان سے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لکھنوی زبان میں بڑی بہن کو باجی بولتے ہیں، ذرا اچھا لگتا ہے، تو میں نے باجی سے کہا، آپا جان سے، کہ آپ ذرا پوچھ لیجئے میرے خواب کی تعبیر۔ تو تعبیر پوچھی نبی علیہ السلام سے، کوئی تعبیر نہیں دی، اتنا فرمایا نعم العبد عبد اللہ لو قام فی اللیل قلیلا، فرمایا عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں تھوڑی سی تہجد پڑھ لیا کرے۔ اب محدثین کہتے ہیں خواب کو اس جملے سے کیا نسبت؟ وہاں تو خواب دیکھا ہے اور یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد پڑھ لے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نسبت بیان کرتے ہیں کہ اصل میں وہ جو فائر اور آگ کو دیکھ کر وہ جہنم تھی، اور وہ جو باغ تھا وہ جنت تھی، اور یہ جو لے کر گئے تھے وہ فرشتے تھے۔ وہ جو آگ دیکھ کر بھاگے، فرمایا تہجد پڑھنے والوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ بھاگتے اور ڈرتے نہیں۔ اگر تہجد پڑھتے تو عبداللہ اس آگ کو دیکھ کر نہ بھاگتے۔ یہ ہے نسبت دونوں کے درمیان۔ بہرحال تہجد تو اپنی جگہ تہجد ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، فرمایا اذنی واختصر یا رسول اللہ، مجھے مختصر۔ تو وہ صحابی بخاری شریف میں ہیں، پیشاب کرنے بیٹھ گئے، صحابہ نے ان کو بھگانا چاہا، حضرت نے فرمایا پیشاب کر لینے دو اس کو، بعد میں اس کو پانی ڈال کر صاف کر لینا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو بھگایا تو 2 نقصان میں سے ایک ہوگا، اگر اس کا پیشاب روکا نہیں تو پوری مسجد خراب ہوگی، اور اگر پیشاب رک گیا تو اس کو نقصان ہوگا، اس میں بیماری پیدا ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرو، بس اس کو پیشاب کرو۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں شفقت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، قربان جائیے کیسے وحشی جیسا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد جب طائف چلے گئے، پھر ان کو پتہ چلا کہ جو بھی حضور کے پاس جاتے ہیں نبی ان کے ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، تو وحشی بھی آ گئے۔ پہلے تو اجازت لی کہ میں آنا چاہتا ہوں، اگر امان ملے تو، فرمایا امن ہے، آئیے، آئے، بیٹھے سامنے، ایمان تو لے آئے۔ حضرت نے پھر پوچھا کلمہ پڑھانے کے بعد، انت وحشی، تم ہو نا وحشی؟ وحشی حبشی تھی، اصل میں اس زمانے میں مکے میں حبشہ کے لوگ بہت کام کرنے والے تھے، بہت کام کرنے والے حبشہ کے لوگ تھے وہاں، کچھ تو غلام تھے اور کچھ ویسے ہی نوکری کے لیے جایا کرتے تھے، جاب کے لیے جایا کرتے تھے۔ بلال بھی حبشی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حاضنہ دودھ پلانے والی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آمنہ کی باندی تھی، وہ بھی حبشی ہے۔ تو بہت سارے اس افریقہ کنٹریوں سے ادھر آتے تھے، ان کو غلام بنایا جاتا تھا، تو وحشی بھی حبشی تھی۔ فرمایا تو وحشی، کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت فرماتے تم مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے مارا تھا؟ یعنی 6 سال ہو گئے، حضرت اپنے چچا کو بھولے نہیں ہیں، چونکہ جس انداز سے شہید کیا تھا ان کو، وہ بڑا دردناک انداز تھا۔ نبی پر اتنا غم تھا کہ تسلی کے لیے اللہ کو پیغام بھیجنا پڑا کہ میں تمہارے چچا کو سارے قیامت تک کے شہیدوں کا سردار بناتا ہوں، سید الشہداء بناتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اتنا صدمہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم نے میرے چچا کو مارا تھا، بیان کرو کہ کیسے مارا تھا؟ اور ویسے بیان کر رہے ہیں، کچھ نہیں فرمایا حضرت نے، ایک جملہ فرمایا،
اگر تم کر سکتے ہو تو اتنا کرو. یہ بھی نہیں کہ حکم، لو استطعت، کر سکتے ہو تو اتنا کرو. میرے سامنے نہ بیٹھو، میرے پیچھے بیٹھو. اس لیے کہ جب جب تم میرے سامنے بیٹھو گے میرے چچا یاد آ جائیں گے. اور جب استاذ اور شیخ کا دل مقدر ہو جاتا ہے نا تکلیف والا، تو طالب علم کو فائدہ نہیں ہو سکتا. وہ چاہے طالب علم کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، لیکن فائدہ نہیں ہوتا ہے. فرمایا اگر کر سکتے ہو تو میرے سامنے. وحشی بھی اتنے پابند رہے کہ زندگی پوری ہو گئی، اس کے بعد نبی کو منہ نہیں دکھایا کہ میں کیوں تکلیف پہنچانے جاؤں. زندگی پوری ہو گئی، کبھی سامنے نہیں آئے. بحیثیت صحابیت ہم سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ صحابی کی فضیلت جس نے نبی کو دیکھا اور جو نور نبی کا پڑا وہ ہم کو کہا، لیکن بحیثیت علم ان کا مقام نہیں ہو سکتا ہے. باقی فضیلت صحابی میں وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو خیر میں تو یہ بتا رہا تھا آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا برداشت کرنا. تو جب یوں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے مختصر، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمیں کہیں کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے مول صاحب مختصر بات، تو رعایت کر لیں ان کی. اب ہم لمبی تقریر شروع کر دیں، اس کو جاب پہ جانا ہے، اس کو کام ہے، اور ہم ہیں کہ پوری کتاب پڑھ ڈالتے ہیں. نہیں، غلط ہے، یہ رعایت کرنا چاہیے. اسی لیے جو لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں بیان کے باب میں، یہ غلط کر رہے ہیں. اگر ہمیں وقت دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت میں بات ختم کر دیں تو رعایت کر لیں اس کی. اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ وقت لوگوں کے کام کا ہو، اور یہاں تو لوگ مشغول ہوا کرتے ہیں، جاب چھوڑ کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کو مختصر وقت دیا جاتا ہے. اس وقت میں تاخیر کی بنیاد پر مسائل ہوتے ہیں، اس حدیث شریف سے ثابت ہوتے ہیں. اب حضرت نے جو تقریر فرمائی، جو نصیحت فرمائی، وہ آدھی منٹ بھی نہیں. حضرت نے ایک جملہ فرما دیا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، بس ہو گئی نصیحت. غصہ نہ کرنا، لا تغضب. اب اس پر محدثین کھولتے جا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں معاصی کی طرف لے جانے والے دو چیزیں ہیں ہماری باڈی میں: خواہشات، شہوت جس کو ہم بولتے ہیں شہوت، اور نمبر دو غصہ. یہ دو چیزیں. شہوت کا معنی چاہت. کوئی باڈی کھول کر دیکھو گے تو شہوت نام کا کوئی ٹکڑا نہیں ملے گا اندر میں. شہوت کا معنی چاہت، مجھے یہ کھانا اچھا لگ رہا ہے بریانی، یہ شہوت، خواہش ہوئی مجھے کھانے کی. کبھی اچھی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، کبھی بری چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. کبھی اچھی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، خواہش ہوئی ہے. نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، خواہش ہوئی. اور کبھی گناہ کے خیالات کی خواہش ہوتی ہے. تو ایک خواہش اور ایک غصہ. لیکن غصہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ خواہشات سے خطرناک ہے. سمجھ میں آیا؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ خواہشات سے خطرناک ہے. اس لیے کہ خواہشات کا تعلق اس سے جو گناہ زیادہ تر ہوتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے. بھائی تم نے کسی کو نظر سے دیکھ لیا، بہت کوئی بڑا گناہ تو زنا ہو گیا، ان سب کا تعلق حقوق اللہ سے. لیکن غصے سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو ایذا پہنچاتے ہیں. ایذا مسلم ہوا. جب کسی پر غصہ آیا اور میرے بس میں بدلہ لینا نہیں ہے تو پھر میں غیبت کرتا ہوں، تو غیبت میں مبتلا ہوا. مجھے غصہ آیا تو اب میں اس کی نفرت اور بغض کو دل میں لے کر چلتا ہوں، تو بغض اور نفرت کو دل میں لے کر چلنا ہوا. پھر مجھے اس سے حسد پیدا ہو گیا. جب غصہ آتا ہے نا پھر مجھے اس سے حسد پیدا ہوتا ہے. اور ان سارے گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے، اور حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے خطرناک ہے. حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ معاف نہ کرے وہاں تک اللہ معاف نہیں کرے گا. سیدھا سا مسئلہ ہے.
حقوق اللہ تو توبہ سے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی یہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے گناہوں کی بنیاد غصہ ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر کے وہاں ذکر پر، اس طرح کے اذکار پر بہت زور نہیں دیا جاتا تھا، تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے وہاں اذکار پر بہت زور دیا جاتا ہے، بھائی ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر تو گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، تربیت پر زور دینا چاہیے۔ میں ایک دو واقعات اس پر سناؤں۔ اپنے نام سنا ہوگا، یہ ہمارے اکابر جو بڑے برے ہیں یہ جانتے ہیں، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ہیں، گنگو شریف میں ان کا مزار ہے۔ عجیب و غریب بزرگ تھے، عجیب و غریب بزرگ تھے۔ وہاں ایک سادھو تھا، ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں۔ وہاں ایک سادھو تھا، وہ سال بھر مجاہدہ کرتا تھا اپنے مندر میں بیٹھ کر، اور وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا۔ جب وہ نکلتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، بے شمار مسلمان بھی جمع ہوتے تھے۔ اب وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ سب استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ ریاضتیں یہ بھی کرتے ہیں، آپ چرچوں میں چلے جاؤ، کئی ان کے علماء ہیں جو ریاضتیں کرتے ہیں، تو وہ ہوا میں اڑتا تھا، اور اس کی وجہ سے کتنے مسلمان مرتد ہو جاتے تھے اس کو دیکھ کر۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے فرمایا کہ حضرت بے شمار لوگوں کا ایمان جا رہا ہے، فرمایا اب نکلے تو مجھے بتا دینا۔ جب وہ نکلا تو حضرت شاہ صاحب تشریف لائے، اور جب وہ چلنے لگا تو حضرت نے صرف اپنی جوتی جو تھی وہ نکالی، سوز نکالا، اور فرمایا اللہ کے حکم سے چل، اور اس کو نیچے لا۔ تو جوتی اوپر گئی، بالکل ان کے کرامتوں میں لکھا ہے کہ اس کے سر پر مارتی ہوئی نیچے لائی، تب جا کر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی۔ بعض مرتبہ بزرگوں کے ہاتھوں سے ایسے کرامات ظاہر ہو جاتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والوں نے پکڑا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، چونکہ بدر میں خبیب نے جن کو مارا تھا ان کی اولاد نے، تو جس مکان میں حضرت کو بند کیا تھا، قید کیا تھا، تو ایک تو بیریاں تھی، پھر سلاخیں تھی، اور جب حضرت کو بتایا گیا کہ اب آپ کو 2 دن میں پھانسی دی جانے والی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ استورا لاؤ تاکہ میں بدن کے بال صاف کر لوں، نہ معلوم میری ناش کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا۔ آپ نے اپنے بدن کے بال صاف فرمائے، بال صاف کر رہے تھے، اور اسی گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس آ گیا۔ اس کی ماں ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کرتی ہے، جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا۔ تو حضرت خبیب نے بچے کو ران پر بٹھا لیا، تو ماں کانپنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو استورا بھی ہاتھ میں ہے اور یہ مرتا کیا نہ کرتا، کہیں میرے بچے ہی کو ختم نہ کر دیں۔ حضرت خبیب نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر فرمایا، بہن ڈرو مت، میرے نبی نے بچوں کو اور بے قصوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تعلیمات نبوی نہیں ہے کہ بے قصوروں کو آپ مار دیں، بچوں کو ماریں۔ حضرت نے فرمایا جو اپنے گھروں میں ہے ان کو ٹچ نہ کرو، جو اپنے عبادت خانوں میں ہے ان کو ٹچ نہ کرو۔ اسلام ظلم نہیں سکھاتا ہے۔ وہ عورت یہ بیان کر رہی ہے کہ خبیب کے ہاتھ میں گریپس کا کھوسا تھا اور گریپس کھا رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا، جبکہ مکہ میں گریپس کا دانہ بھی نہیں تھا، یعنی سیزن نہیں تھا، اور باہر سے خبیب کے پاس آنے کا کوئی سوال نہیں، وہ تو بیری میں بندھے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ تو خبیب کا جواب ہے جو قیامت تک حدیث کی کتابوں میں چمکتا رہے گا، ھذا رزق رزقہ اللہ تعالی، یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے مجھ کو دیا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو محراب بیت المقدس میں اللہ رزق پہنچاتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انّا لک ھذا، تو وہ تو نبی کی ماں ہے، یہ تو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے یہ کرامت ہے۔
حضرت خبیب کی یہ کرامت ہے اور نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بزرگوں کی جتنی کرامتیں ہوگی وہ صاحب شریعت کا معجزہ ہے۔ تو خیر بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ غصہ جو ہے نا اتنی بدترین چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب ان کے بچے کو شعور آیا کہ باپ تھے تو میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور ویسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، چاہے باپ کتنا ہی بڑا شیخ ہو لیکن اولاد بہت کم فائدہ اٹھاتی، دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے۔ ہمارے حضرت عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آئے، میرے قریب والے محروم رہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب بیٹے کو جو ہے تھوڑا سا دل پر آیا کہ میں نے اپنے والد سے اتنا بڑا شیخ اور فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس زمانے میں پوری دنیا سے لوگ شاہ عبد القدوس کے پاس آتے تھے، ایران سے، عراق سے، ادھر افغان سے، دور دور سے۔ تو تحقیق کی کہ میرے باپ سے سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا ہے، تو پتہ چلا کہ شاہ ابو سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں، یہ وہاں پہنچے۔ جب شاہ ابو سعید کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں، بڑا اکرام، ہو دسترخوان پہ دسترخوان، اور خوب 3-4 دن تک مہمان نوازی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھائی کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو فرمایا کہ میرے باپ کی جو امانت آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو میں لینے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا، پھر یہ امانت ان گدوں پر اور اس دسترخوان پر نہیں ملے گی، اب تمہیں مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ حالات میں لکھا ہے کہ ان کو کہاں بٹھایا؟ فرمایا مسجد کے قریب جو پانی گرم کرنے کی جگہ ہے وہاں پانی گرم کرو 24 گھنٹے مسلیوں کے لیے، اور وہیں بیٹھنا ہے، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھو، وہاں جا کر بیٹھو۔ بس اب اتنا بڑا کام دے دیا، شیخ زادہ ہے، پانی گرم کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا سب کے جوتے سیدھے کرو، جو نماز پڑھنے آئے جوتے سیدھے کرو۔ اصلاح ہو رہی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد جب وقت گزرا، 2 مہینے 3 مہینے، تو جو کام والی تھی، گندگی گاربیج اٹھا کر کے جا رہی تھی، اس سے کہا کہ ذرا چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر اس پر ڈال دینا، ابو سعید پر ڈال دینا۔ اس نے ڈال دیا اور کہا وہ جو کہے اس کو جواب نہ دینا، مجھے بتانا۔ ڈال دیا تو آئی، پوچھا کہ ڈالا؟ کہا جی۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا یہ کہا کہ گنگو ہوتا تو تجھے بتا دیتا، یہ تو میں پرائی جگہ پر ہوں، ورنہ میں تجھے اچھی طرح بتاتا۔ حضرت نے فرمایا کبر گیا نہیں ہے اس کا۔ کچھ وقت کے بعد کہا پھر ٹرائی کرو، پھر ڈالو اور دیکھنا وہ کیا کہتا ہے۔ اب کے جو ڈالا ہے تو کہا تو کچھ نہیں، لیکن غصہ بہت ہے، پیشانی چہرہ سرخ ہے اور غصہ ہے۔ فرمایا حضرت غصہ بہت تھا چہرے پر، کہا کچھ نہیں۔ فرمایا اب بھی ہے، اس کی اصلاح کی اب بھی ضرورت ہے۔ کچھ مہینے کے بعد فرمایا پھر ٹرائی کرو اور ڈال دو۔ تیسری مرتبہ جب ڈالا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا معاف کرنا، میں راستے میں بیٹھ گیا، آپ کو گزرنے میں تکلیف ہوئی اس لیے گر گیا میرے اوپر، لاؤ میں صاف کر دوں۔ اور خود ہی صاف کرنے لگے۔ آ کر کے پوری کیفیت سنائی۔ فرمایا اب تربیت ہوئی، اب اصلاح ہوئی۔ اس کے بعد بھی بڑے مجاہدے ان سے کروائے، اور 11 مہینے مجاہدے کے بعد ان کے والد شاہ عبد القدوس گنگوہی تشریف لائے ابو سعید بلخی کی خواب میں، اور فرمایا پیارے تو نے میرے بیٹے سے جتنے مجاہدے کروائے اتنے میں نے تو آپ سے نہیں کروائے تھے۔ صبح کو اپنا عبا اتارا اور اپنے شیخ کے بیٹے کو پہنایا اور فرمایا تیرے باپ سے میں لے کر کے آیا تھا، میں تجھے حوالے کر رہا ہوں۔ خود فرماتے ہیں شاہ عبد القدوس گنگوہی کے بیٹے شیخ نور الدین کہ اس اصلاح کے بعد میرا غصہ کہاں چلا گیا مجھے پتہ نہیں، اور ان کے ہاتھوں پر
ہزاروں نے ایمان قبول فرما لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا انسان کا، وہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ بیوی بھی ہم سے دور ہو جاتی ہے، بچے دور ہو جاتے ہیں، ماحول ہم سے دور ہو جاتا ہے، معاشرہ دور ہو جاتا ہے۔ حور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ کے آدمی تھے، کتاب التفسیر بخاری شریف میں ہے، پارلیمنٹ کے آدمی تھے، جوان صحابی۔ حضرت عمر نے جوانوں کو رکھا تھا، جیسے ابن عباس ہے، اور جوانوں کو اس لیے کہ ان کا علم بھی جوان ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ علماء جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام جوانی کی شکل میں آئے تھے، اس لیے کہ حدیث میں سیاہ بال تھے۔ سیاہ بال دلیل ہے جوانی کی، معلوم ہوتا ہے علم کا اصل زمانہ جوانی ہے۔ وہ بال سفید ہو گئے، اب بڑھاپا آ چکا ہے، دماغ جواب دے چکا ہے، جہاں بچوں کے نام یاد نہیں رہتے وہاں فعلہ کیا یاد رہے گا؟ ایسی بات ہے، اس کو بڑی عمر میں کیا انسان علم حاصل کر سکتا ہے؟ جوانی کی زندگی جو ہے وہ دماغ بھی جوان ہوتا ہے، تو علم حاصل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نے پارلیمنٹ کے اندر جوان لوگوں کو رکھا تھا، اس میں حضرت حور ابن قیس بھی تھے۔ حور ابن قیس کے چچا نے یہ کہا کہ بیٹے تو روزانہ عمر کے پارلیمنٹ میں جاتا ہے، ذرا کبھی مجھے بھی تو لے جا، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے۔ وہ کوئی ایسی پارلیمنٹ تھوڑی تھی جو ہمارے زمانے میں ہے، وہ تو مسجد نبوی کے ایک طرف میں ایک کمرہ تھا، اور اس کے اندر حضرت مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ مشورے کیا ہوتے تھے؟ بس وہ دین کے مسائل ہوتے تھے سب۔ حور ابن قیس نے فرمایا اچھا میں حضرت سے پوچھ لوں گا۔ پہلے پوچھا، فرمایا ٹھیک ہے لے آنا۔ اب وہ چچا جیسے ہی آئے مجلس میں، حضرت عمر کو غصے ہوئے، غصہ ایسا کہ تم انصاف نہیں کرتے، تم ہمارا حق نہیں دیتے، تم فلاں نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، آپ فرمایا کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ میں نے کیا انصاف نہیں کیا، میں نے آپ کا کیا حق روکا ہے، آپ مجھے بتائیے، ورنہ میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ حضرت حور نے دیکھا کہ میرا چچا ہے برا، یہ مار کھا جائے گا، اس لیے فوراً حضرت حور نے آیت پڑھی، امیر المؤمنین والقاظمین الغیظ، نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے کوڑا رکھ دیا۔ آگے فرمایا اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے والعافین عن الناس، وہ صرف غصہ نہیں پیتے، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا میں نے تیرے چچا کو معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت نے اپنی طرف سے ہدیہ بھی دیا۔ وہاں بخاری میں لکھا ہے کان عمر وقافا علی القرآن، عمر قرآن کے سامنے جھک جانے والے تھے۔ جب قرآن حدیث آ جائے پھر ہم تعویلات کرتے پھریں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ حدیث میرے لیے نہیں آپ کے لیے ہے، یہ آیت میرے لیے نہیں آپ کے لیے ہے۔ آج ہم یہی تو کر رہے ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے، میں تو بہت سچا آدمی ہوں۔ تو حقیقت اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باوجود حق پر ہونے کے کسی کو معاف کر دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے، تو قیامت کے دن جب اس کی حاضری ہوگی، سنیے اللہ کے نبی فرماتے اس کے پاس اتنے اعمال نہیں ہوں گے، نہ نوافل ہے، نہ نوافل روزے ہیں، نہ نمازیں، بس فرائض ہے اس کے پاس، تو اس کا پلڑا ابھی نیکیوں کا جھکے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اسی کو پوچھے گا کہ بندے کیا ہے اور کچھ تیرے پاس؟ تو وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے کہیں گے حضرت اس کی عادت تھی کہ یہ یوں کہہ کر معاف کر دیا کرتا تھا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کرے۔ فرمایا اچھا، وہ تو جانتا ہی ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں وہاں کیوں کروائے گا؟ نبی کی زبان سے بیان کر کے ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ کہا اچھا یہ کہہ رہا تھا، تو جاؤ اس نے معاف کیا میرے خاطر تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا اللہ اپنی طرف سے بھر دے گا۔ معافی بہت بڑی چیز ہے۔ غصے کو ہم پینے والے بنیں۔ غصہ جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کا
یہ بھی نہیں کہ غصہ ختم کرنا چاہیے، ختم نہیں کرنا چاہیے، غصے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ بے غیرتی کا کام کرے، ہمیں غصہ نہ آئے، یہاں غصے کی ضرورت ہوگی۔ ہماری بیوی بے غیرتی کا کام کرے، ہمیں غصہ نہ آئے، یہاں غصہ ہے، لیکن اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال یہ ہو کہ ہم ہر جگہ غصے کا مزاج نہ رکھیں، بلکہ معاف کرنے کا مزاج رکھیں، درگزر کرنے کا مزاج رکھیں۔ اس کی بنیاد پر رب کریم کی طرف سے بہت سارے ہمارے لیے فیضان بھی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اب غصے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلو یہ تو ہم نے سن لیا، تو غصے سے بچیں گے کیسے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ غصہ عموماً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو۔ پھر حضرت ایک طریقہ اور بتاتے ہیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، مجلس بدل دو۔ یہاں غصہ مجھے آ رہا تھا، میں اٹھ کر تھوڑا سا ہٹ جاؤں، مجلس بدل دیں۔ یہ تو ہیں وہ طریقے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور یقیناً نبی کے طریقوں میں 100% فائدہ ہے، 100% فائدہ ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں کہ دیکھو کیسے غصہ سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور ایک مراقبہ ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی پر غصہ آئے تو میں یہ سوچوں، مراقبہ کا معنی سوچنا، میں یہ سوچوں کہ اس کی اتنی سی غلطی پر میں اس پر غصہ آیا اور پکڑ کر رہا ہوں، میری غلطیوں پر جو ہزاروں ہیں، میرا رب اگر غصے ہو کر پکڑ پر آ جائیں تو کیا میں اس زمین پر جی سکتا ہوں؟ کب سے یہ زمین پھٹے گی اور مجھے اندر لے لے گی، یا آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ہے مراقبہ۔ اگر ہم اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ غصے کی بلاؤں سے ہماری حفاظت کر لے گا۔ یہ بہت بڑی بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جو تعلیم فرمائی کوئی معمولی تعلیم نہیں تھی تو بات بہت مختصر، لا تغضب، غصہ نہ کرو، لیکن اس کے اندر بے شمار گناہوں سے حفاظت ہے، حسد سے حفاظت، بغض سے حفاظت، غیبتوں سے حفاظت، نفرتوں سے حفاظت، دشمنیوں سے حفاظت، ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے اپنا غصہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر ذرا سا غصہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب طلاقیں ہوتی ہے، ماں کہتی ہے میں لوں گی، باپ کہتا ہے میں لوں گا، کورٹ ڈیسیزن کچھ اور دیتی ہے، پھر بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، ماں کما حق کہو سنبھال نہیں پاتی، پھر ماں کو دوسرا نکاح کرنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرا باپ ان کی تربیت نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اولاد اپنی جو ہے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتی۔ ابھی کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہوا، عرب کی کسی کنٹری کے اندر، کہ جو ہے ماں نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور اس کی ایک بچی تھی جو لے کر گئی تھی، اور چونکہ اس شوہر کو اس بچی سے محبت نہیں تھی، چونکہ اس کی تھی نہیں، اس لیے محبت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ معمولی گناہ پر کہ اس بچی نے فریز کھولا اور کچھ وہاں سے ہٹایا، چھوٹی سی بچی تھی 3 سال کی، اندر سے ادھر ادھر کیا، کچھ گر گیا، اور اس سوتیلے باپ کو غصہ آیا اور اس کو مار دیا، اور مارا بھی کیسے؟ جلا دیا۔ ابھی کل پرسوں ہی فیصلہ ہوا کورٹ میں وہاں اس کا بھی۔ تو دیکھیے جب غصہ یہ انسان کو طلاق تک، اور طلاق کا نتیجہ اولاد جو ہیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، بہت قابو میں رکھیں۔ جب عورتوں کا مسئلہ آ جائے ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو سنبھال لیں، چونکہ وہ تو ہے ہی ناقص العقل، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہہ دیا ہے، اس کی تو فطرت ہے، اس کی فطرت تو یہاں تک حضور نے بیان فرمائی، لو احسنت احداہن الدہر،
ساری زندگی احسان کرو، ساری زندگی، ایک مرتبہ تم سے کچھ نہ ہو گیا کہ سوری میں اس تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، تو اس کا جواب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ حضور خود بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس کی فطرت ہے۔ اچھا، یہ فطرت بیان کر کے نبی عورت کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم مردوں کو غصہ پینے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جہاں فطرت ہے اس کو تم بدل نہیں سکتے ہو۔ پھر فطرت نیچرل چیز ہے، اس کی فطرت میں ہے یہ چیز، تم ولی اللہ بنا دو تو بھی بدلنے والی نہیں ہے، فطرت اپنی جگہ رہے گی۔ تو ہمیں ہی خود صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کے لیے یا تو وہاں سے ہٹ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیبیں بتائی ہیں ان ترکیبوں کو اپنائیں، تو انشاءاللہ تعالی غصے سے ہماری جو ہے نجات ہو جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ نبی کی اس نصیحت پر ہم عمل کر لیں، لا تغضب۔ اسی ایک روایت اور بھی ہے، ایک اور صحابی آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا اذنی وختصر یا رسول اللہ، حضرت سوٹ نصیحت مجھے۔ تو حضرت نے کتنی سوٹ نصیحت فرمائی؟ آدھی منٹ بھی نہیں۔ حضرت نے اپنی زبان نکالی اور زبان پکڑ کر کے فرمایا املک علیک لسانک، ہو گئی، یہ بیان پورا ہوا حضرت کا۔ فرمایا اس کو قابو میں رکھو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں ایمان لایا جب نبی علیہ السلام پر، تو میری عمر تھی 50 سال کی، 50 سال کی میری عمر تھی جب میں ایمان لایا، اور اس وقت میری عمر ہے 70 سال کی، 70 سال کی۔ فرمایا ایمان کے بعد سے یہ 20 سال کے اندر میں نے اس کو قابو میں رکھا، فتنوں سے محفوظ رہا۔ سب سے بڑے فتنے یہیں سے چلتے ہیں۔ تو حضور کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی نصیحتوں پر میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔